گناہوں کی وجہ سے انسانوں کی شکلیں جو ہے وہ انسان جیسی نہیں رہتی، بلکہ وہ جانوروں جیسی ہو جاتی ہیں۔ تو واقعی کسی کا چہرہ بلی جیسا ہے، کسی کا چہرہ کتے کے مشابہ ہے، کوئی تو مجھے خنزیر کے مشابہ بھی نظر آ رہا ہے، کوئی مجھے سانپ کے مشابہ نظر آ رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ میں نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ میں یہ دیکھوں کہ کون اچھے عمل کر کے آتا ہے۔ آج جمعے کے دن میرے پیارے شیخ حضرت ڈاکٹر نوشاد بیگ صاحب دامت برکاتہم کی مجلس ہوتی ہے، تو حضرت نے ماشاءاللہ بہت ہی پیاری اور قیمتی باتیں ارشاد فرمائی ہیں، تو اس میں سے کچھ مختصر سی باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اگر میں اور آپ اس پر عمل کر لیں تو اللہ پاک جل شانہ سے امید ہے کہ اللہ پاک ہماری دنیا اور آخرت بنائے گا اس کے ذریعے سے۔ تو جتنا دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اور طلب کے ساتھ انسان سنتا ہے نا، اتنا ہی اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ طلب ضروری ہے، دین بقدر طلب ہے اور دنیا بغیر طلب کو بھی مل جاتی ہے۔ دنیا جو ہے وہ قسمت کے ساتھ ہے، یعنی ایک مالدار آدمی ہے، کروڑ پتی ارب پتی آدمی ہے، اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے بچوں کو، اس کی اولاد کو وہ مال سارا ورثے میں مل جاتا ہے۔ انہوں نے کوئی محنت نہیں کی، کوئی طلب نہیں دکھائی، لیکن بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے، بغیر طلب کے مال مل گیا، دنیا مل گئی۔ لیکن دین بقدر مشقت ہے، بقدر طلب کے ہے۔ جتنا آدمی طلب دکھائے گا، جتنی محنت کرے گا، کوشش کرے گا، اس کے بقدر اللہ اس کو نوازے گا۔ ایک عالم ہے، اس کو اللہ پاک نے علم عطا فرمایا ہے، اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کا علم اس کے بچوں کی طرف منتقل نہیں ہوگا، بلکہ وہ علم حاصل کرنے کے لیے ان کو بھی 8-10 سال 12 سال جتنی اس عالم نے محنت کی ہے، خود محنت کرنی پڑے گی۔ حضرت کی قیمتی باتیں ہیں۔ حضرت نے آج ارشاد فرمایا ہے کہ بعض گناہ ایسے ہیں جن کو انسان گناہ ہی نہیں سمجھتا، اور جب انسان ان کو گناہ ہی نہیں سمجھتا تو پھر توبہ کی توفیق کیسے ہوگی، توبہ کی توفیق کیسے ملے گی؟ توبہ تو وہ انسان کرے گا نا کہ جو یہ سمجھے کہ میرے سے فلاں گناہ ہو گیا ہے، اور دل کے اندر یہ بات آ رہی ہے، دل اس کو ملامت کر رہا ہے کہ میں اس گناہ سے اللہ سے توبہ کر لوں اور اللہ سے معافی مانگ لوں۔ اور جس کو یہی نہیں پتہ کہ میرے سے گناہ سرزد ہو گیا، اس کو توبہ کی توفیق کیسے ملے گی؟ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے نا، جس کا مفہوم ہے کہ شیطان کہتا ہے کہ میں نے ان کو خوب گناہوں میں مبتلا کیا، لیکن ان کے توبہ اور استغفار نے میری کمر توڑ دی، لیکن اس کے بعد پھر میں نے ان کو ایسے گناہوں میں مبتلا کر دیا کہ جن کو وہ گناہ ہی نہیں سمجھتے، یعنی وہ بدعات ہیں، یعنی ایسے گناہ میں مبتلا ہو گیا وہ ان کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے۔ جیسے شلوار کا مردوں کا جو ہے ٹخنوں سے نیچے کرنا، تو عمومی طور پہ یہ گناہ پایا جاتا ہے کہ جن کو اہمیت نہیں جاتی اپنی پینٹ یا شلوار پتلون وغیرہ، اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ٹخنوں سے نیچے لٹک رہی ہوتی ہے، تو یہ ایک مستقل گناہ ہے۔ اب آدمی اگر اس کو سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن گناہ میں تو مبتلا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ داڑھی کا منڈوانا یا داڑھی چھوٹی کرنا، اس میں بھی اکثر لوگ مبتلا ہے گناہ میں، یہ مستقل گناہ ہے۔ اور اس کے علاوہ حدیث میں آتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ یہ شخص کسی کو گناہ ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے تو اگر اتنی قدرت ہے کہ اس کو ہاتھ سے روک دے تو اس کو ہاتھ سے روک دے، اگر اتنی قدرت نہیں ہے زبان سے روک سکتا ہے تو زبان سے اس کو روکے، اگر اتنی بھی قدرت نہیں ہے تو دل سے اس کو برا سمجھے کہ یہ ایمان کا سب سے آخری درجہ ہے۔ ایمانداری سے سوچیں، ذرا اپنے دل پہ غور کریں کہ کئی ایسے گناہ تو ہمارے سامنے ایسے ہو رہے ہوتے ہیں کہ اس کو ہم دل سے بھی نہیں سمجھتے کہ یہ گناہ ہے۔ بتائیے، ایمان کا جو سب سے کم درجہ تھا کہ دل سے اس کو برا سمجھے کہ یہ گناہ کر رہا ہے، بیچارہ گناہ میں مبتلا ہے۔ تو یہ گناہوں کی وجہ سے، گناہوں سے بچنا اتنا ضروری ہے کہ یہ انسان کی شخصیت پہ اثر کرتا ہے۔ جب انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کی چہرے کی رونق ہٹا دی جاتی ہے، مسخ کر دی جاتی ہے۔ یہ انسان گناہ کرتے کرتے جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ جیسے حضرت شیخ دامت برکاتہم نے ایک واقعہ سنایا۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، لاہور کے اندر ہوتے تھے،
تو ان کے پاس ایک صاحب آئے، ان سے بات چیت ہو رہی تھی، تو حضرت نے ان کو بتایا کہ بھی گناہوں کی وجہ سے انسانوں کی شکلیں جو ہے وہ انسان جیسی نہیں رہتی، بلکہ وہ جانوروں جیسی ہو جاتی ہیں۔ تو وہ بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان سے عرض کیا کہ حضرت بتائیں کیسی ہو جاتی ہیں؟ انہوں نے کہا کسی کی شکل بلی جیسی ہو جاتی ہے، کسی کی کتے جیسی ہو جاتی ہے، کسی کی سانپ جیسی ہو جاتی ہے۔ تو وہ بڑا حیران ہوا، انہوں نے کہا میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت نے بڑا اس کو سمجھایا کہ بھئی کیا کرو گے دیکھ کے، چھوڑو۔ حالانکہ یہ باتیں کشف سے متعلق ہیں، جو وہ اللہ والے حضرات گزرے ہیں ان کو کافی چیزوں کا کشف ہوتا تھا۔ تو جب اس نے بہت زیادہ اصرار کیا تو حضرت نے اپنی ٹوپی اتار کے اسے دی کہ یہ ٹوپی پہنو اور ذرا جا کے انارکلی بازار کا چکر لگا کے آؤ اور دیکھو کہ لوگوں کی شکلیں کیسی نظر آ رہی ہیں۔ جب وہ انارکلی بازار کا چکر لگا کے واپس آیا تو حضرت نے اس سے پوچھا کہ ہاں بھئی تو کیا بات ہوئی؟ اس کا چہرہ میں بڑی پریشانی کے آثار تھے۔ پوچھا کہ بھئی کیا بات ہوئی؟ حضرت انہوں نے کہا وہ تو واقعی کسی کا چہرہ بلی جیسا ہے، کسی کے چہرہ کتے کے مشابہ ہے، کوئی تو مجھے خنزیر کے مشابہ بھی نظر آ رہا ہے، کوئی مجھے سانپ کے مشابہ نظر آ رہا ہے۔ میں نے کہا حضرت نے فرمایا کہ ٹوپی واپس لو۔ تو اس سے ٹوپی واپس لی۔ پھر وہ کہنے لگا حضرت یہ بتائیں کہ میرا چہرہ انسانوں کے مشابہ ہے، انسانوں جیسا ہے یا جانوروں جیسا ہے؟ حضرت نے کہا چھوڑو، جانے دو یہ بات۔ مگر وہ اصرار کرنے لگا، اس نے کہا حضرت کم سے کم اتنا تو بتا دیں کہ انسان کے چہرے کے جیسا ہے یا جانوروں جیسا ہو گیا۔ تو حضرت نے پھر ان کو فرمایا کہ تمہارا چہرہ ایک معصوم جانور جیسا ہے۔ تو انسان کے چہرے کی رونق جو ہے نا وہ تقوی سے حاصل ہوتی ہے، ایمان سے حاصل ہوتی ہے، اچھے اعمال سے حاصل ہوتی ہے۔ جب انسان اچھے اعمال اختیار کرتا ہے، نیک اعمال اختیار کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، گناہوں سے بچنا یہی تو تقوی ہے، یہی تو پرہیزگاری ہے۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ جو اللہ جل شانہ نے ہمیں عطا فرمایا، یہ اسی لیے تھا کہ اس سے ہم تقوی اختیار کریں، گناہوں سے بچیں۔ اب آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، رمضان کے مبارک مہینے میں الحمدللہ کسی نہ کسی درجے میں مسلمان گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ وہ گناہ سے بچے۔ تو یہ اسی لیے مہینہ تھا کہ اس میں ایسی ہماری مشق ہو جائے کہ اتنی محنت ہو جائے کہ گناہوں سے ہمیں بچنا آ جائے، ہمیں تقوی نصیب ہو جائے۔ جب تقوی آ جائے گا، پرہیزگاری آ جائے گی، گناہوں سے بچنا آ جائے گا، تو انسان کے چہرے پہ رونق آ جائے گی، چہرہ کھل جائے گا۔ انسان کے چہرے کی رونق دنیاوی چیزوں سے نہیں آتی، دنیاوی چیزوں سے انسان کا چہرہ خوبصورت نہیں بنتا۔ حضرت شیخ فرمانے لگے کہ ایک جگہ میں کیلیفورنیا گیا تو وہاں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، تو ان کے بیٹے تھوڑی دیر کے بعد آئے، تو وہ بہت ہی خوبصورت تھے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ کیا تمہاری بیوی انگریز ہے؟ انہوں نے کہا دفع کرو، انگریزوں کو چھوڑو، انگریز تھوڑی خوبصورت ہوتے ہیں، گورے پن سے تھوڑی خوبصورتی آتی ہے۔ یہ تو میری بیوی پاکستانی ہے اور ایمان والی ہے، تقوی والی ہے، نیک اعمال کرنے والی ہے، اس کی برکت سے اللہ پاک نے مجھے یہ پھول جیسے بیٹے عطا فرمائے ہیں، اور یہ اتنے خوبصورت ایمان کی وجہ سے ہیں، اپنے اعمال کی وجہ سے۔ دونوں بیٹے ان کے ماشاءاللہ حافظ عالم تھے۔ تو انسان کے جو اچھے اعمال ہیں نا، اس کی برکت سے یہ خوبصورت بنتا ہے، اس کا چہرہ روبدار بنتا ہے اور نورانی بن جاتا ہے اس کا چہرہ۔ اس کے دل میں اللہ پاک نورانیت اتار دیتے ہیں، دیکھنے والے کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے چہرے میں ایک نورانیت ہے، لیکن وہ تقوی سے حاصل ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو عمومی طور پہ جس گناہ میں مبتلا ہیں وہ غیبت کا گناہ ہے، جس کی وجہ سے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم بیٹھے ہوئے کتنی کتنی دیر لوگوں کی غیبت کر جاتے ہیں، انہوں سمجھتے ہیں کہ ہم نے غیبت ہی نہیں کی۔ ایک دفعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک سفر پہ گئے، تو سب کے ساتھ ایک ایک غلام تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی تھا۔ اب ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، وہاں خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، مشورہ چل رہا تھا، مشورہ تھوڑا لمبا ہو گیا۔ جب مشورہ ختم ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ آپ حضرات کھانا میرے ساتھ ہی کھا لیں۔ اچھا، یہ ابو بکر اور عمر وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں میرے دو مشیر ہیں، ایک ابو بکر اور ایک عمر۔ کیا شان تھی ان کی! تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہمارے پاس غلام ہیں، ہم اپنے خیمے میں کھانا کھا لیں گے، وہاں انہوں نے کچھ پکایا ہوگا، انتظام کیا ہوا ہوگا۔ وہ اٹھ کے چلے گئے اجازت لے کے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے دیکھا تو غلام جو ہے وہ سو رہا تھا،
اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا، کہا کہ کیسا سست اور کاہل آدمی ہے، یہ الفاظ ان کے زبان سے نکل گئے۔ وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے میں پہنچے تو ان کا بھی غلام سو رہا تھا، انہوں نے بھی کچھ الفاظ ادا کیے، بلکہ وہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے جریر تھے، اس کو اٹھایا اور تھوڑا سا مارا بھی اس کو۔ پھر واپس جو ہے دونوں حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، رسول اللہ ہمارے تو غلام سو رہے تھے، انہوں نے کچھ تیار نہیں کیا، تو ہم نے سوچا کہ آپ کے ساتھ ہی کھانا کھا لیں، آپ نے فرمایا تھا کہ کھانا ہمارے ساتھ کھا لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دانتوں پہ تو گوشت لگا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کھایا۔ فرمایا کہ تم نے غیبت کی ہے۔ تو یہ جو ہزار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین سے جو غلطیاں ہوتی تھی وہ اس لیے ہوتی تھی کہ مجھے اور آپ کو اس سے سبق ملے کہ یہ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے۔ کتنے بڑے صحابہ ہیں جو ہر وقت اللہ کے نبی کے ساتھ ہوتے تھے، اور کیا بات انہوں نے کی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ تم کاہل اور سست ہو، حالانکہ وہ سامنے سویا ہوا تھا، کسی کو نہیں کہہ رہے تھے۔ اس کو بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غیبت کہا، اور ہم آپس میں بیٹھ کے گھنٹوں ایک دوسرے کے بارے میں جو ہمارے پاس نہیں ہوتا اس کے بارے میں ہم گھنٹوں باتیں کرتے رہتے ہیں، اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم کتنی غیبت کر رہے ہیں۔ اور غیبت کرنا ایسا ہے جیسے ہم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے غیبت زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، زنا سے بڑا گناہ ہے۔ اب جس کی غیبت کی ہے جب تک اس سے ہم معافی نہیں مانگیں گے اس وقت تک یہ گناہ معاف نہیں ہوگا، اس سے معاف کروانا ضروری ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ اس گناہ سے بھی ہم بچیں۔ اس کے علاوہ کبر کا گناہ ہے، حسد کا گناہ ہے۔ فرمایا کہ جس کے دل کے اندر رائی کے برابر بھی کبر ہوا نا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ فرمایا کہ جنت کی خوشبو بہت دور تک جاتی ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کی خوشبو اتنی دور تک جاتی ہے کہ 500 برس کا فاصلہ گزر جائے، اور وہ جس کے دل کے اندر کبر ہے، بڑا پن ہے، وہ اس کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ بتائیں کتنی کم قسمتی کی بات ہے۔ بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کی ساتھ صرف بڑی ہے، باقی سب چھوٹے۔ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، عاجزی اختیار کرنا، تو ان تمام گناہوں سے کوشش کریں بچیں، غیبت سے، بغض سے، کینہ سے، عداوت سے۔ اور اس کے علاوہ جو گناہ چھوٹے چھوٹے ہیں اپنے آس پاس نظر دوڑائیں۔ کئی گناہ ایسے ہیں جن کو ہم گناہ نہیں سمجھتے کہ بھئی کون سے گناہ ہیں جن کی وجہ سے ہماری زندگی پہ اثر پڑ رہا ہے، وہ ہمارے اللہ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اللہ پاک جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک جل شانہ ہمیں تقوی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔